حسن صاحب، پاکستان اور بنگلہ دیش کا سوشل میڈیا پر ایک کمپیریٹیو انالیسس چل رہا ہے جس میں بنگلہ دیش نے فیکس آمدنی، جی ڈی پی گروتھ، فارن ایکسچینج ریزرو اور اوسط عمر اور پرائمری ایجوکیشن وغیرہ میں پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ میرا تو مریم کل کا کالم اسی موضوع پہ ہے، مجھے نہیں پتا، چونکہ آپ کو پتا ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ میں سوشل میڈیا وغیرہ کا مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے وہاں۔ جی، میرا کل کا کالم یہ اس ساری تفصیل اس میں موجود ہے۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا، پچھلے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ جب تک جوہری بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی پاکستان کے حالات سنبھل سکتے ہی نہیں، جو مرضی کر لو۔ اچھا، اب اتفاق سے یہ دوسرا سوال بھی اسی نیچر کا، اسی قسم کا ہے، تو وہ سن لو۔ دیکھو بنگلہ دیش میں کیا ہوا، بنیادی طور پہ بنگلہ دیش میں یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ جی، اور عوام، میں کیا کہہ رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور عوام، یہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ عوام سے میری مراد ہے جینون عوامی منتخب نمائندے، یعنی کیا ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل گورنمنٹ اور جوڈیشری، جب تک یہ نہیں ہوتے، اور یہاں نظام کی تبدیلی کی لوگ بات کرتے ہیں، یہاں نظام نہیں، نظاموں کی تبدیلی چاہیے۔ جب تک آپ یہاں سیاسی، انتخابی، عدالتی، اقتصادی نظاموں میں بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں لاتے، میں کاسمیٹک چینجز کی بات نہیں کر رہا، میں ٹوپی ڈراموں کی بات نہیں کر رہا، جب تک ان چیزوں میں بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں لاتے، بلکہ ایک لفظ اور ایڈ کر لو، جی، انقلابی تبدیلیاں نہیں لاتے، تو پاکستان میں کوئی آئے کوئی جائے کچھ بھی نہیں ہونا، وہی پیلی ٹیکسیاں چلیں گی، وہی جو لنگر خانے ہیں یہ لنگڑاتے پھریں گے۔ دوبارہ سن لیں، میں چونکہ اندر سے نا میرا بہت برا حال ہو جاتا ہے، اتنی دیر پہلے بلڈ پریشر کا بیڑا غرق کیا ہے تو انہی چیزوں نے کیا ہے کہ دیکھو، سیاسی، انتخابی، عدالتی، اقتصادی اور انقلابی قسم کی بنیادی تبدیلیاں، جوہری تبدیلیاں جب تک نہیں آتی، جی، مریم اللہ آپ کو صحت زندگی دے، یہاں کوئی تبدیلی، کوئی معنی خیز تبدیلی آ ہی نہیں سکتی۔ پناہ گاہیں، یہ لنگر خانے، یہ اس طرح کے ڈھونگ آپ رچاتے رہو گے، جسے واقعی تبدیلی کہتے ہیں، وہ ہمیں نصیب نہیں ہوگی جب تک یہ چیزیں آپ ان کو بہتر نہیں کرتے۔ حسن صاحب، تو نیئر فیوچر میں ہم انقلابی تبدیلی ہوتی دیکھ سکتے ہیں کوئی؟ یہ میں تو کوئی نجومی تو نہیں ہوں، نہ میں کوئی تبصرہ نگار ہوں، نہ میں کوئی اینکر ہوں، اس لیے مجھے تو اتنی عقل نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ گینگرین ہے، یہ گینگرین زدہ حصہ، یہ ناسور جب تک نہیں کٹتا صحت نہیں نصیب ہوگی۔ اب کوئی سرجن ملتا ہے نہیں ملتا، اینستھیزیا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر ہوتا ہے، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن ان کے بغیر اس ملک میں نے تو پہلے بھی کہا ہے، فرشتوں پہ مشتمل کیبنٹ بھی ہو، جی، محنتی بھی ہوں، ہو سکتا ہی نہیں کہ آپ بغیر کسی چیز کے پانی میں اترے اور گیلے نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بغیر کسی سپورٹ کے وہ قطب مینار سے چھلانگ مارو اور آپ کا کیما نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سارے کا سارا نظام، میں نے شاید پہلے آپ کے پروگرام میں کو بات کی تھی کہ میں نے ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں یا اس کے آگے پیچھے کہیں ایک جج صاحب تھے، وہ عدالت میں رو پڑے، اچھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے شاید پہلے آپ ہی کے پروگرام میں کہا کہ ان کے سامنے ایک ایسے آدمی کا پوتا کھڑا تھا جس نے انصاف کے لیے کبھی دہائی دی تھی، پوتا کھڑا تھا اور اس کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اب آپ کہتے ہیں انصاف، فوری انصاف، دہلیز پہ انصاف، کیا کر رہے ہو یار؟ میں تو کہتا ہوں بچہ اس طرح پپی نہیں دیتا جیسے مجرموں کو سٹے مل جاتے ہیں، اور ایک سے ایک ٹریک ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، پیشی پہ پیشی پڑ رہی ہے تاریخ پر، بھائی کوئی لائن ڈرا کرو، جی، کوئی اس کا کوئی ٹائم لائن ہو، کوئی بھائی اتنی دیر میں یوں کرنا ہے، قدرت کا ایک اپنا نظام ہے نا، تو اسی کو دیکھ کے دنیا پڑی ہے، رنگ برنگا ماڈل آپ کے سامنے ہے، کوئی ادھر ادھر سے چوری کر کے، چوری بھی کیا ہے، اٹ از ایوری بڈی، جیسے ٹیکنالوجی ہے،
گاڑی کسی نے بنائی, ٹی وی کسی نے بنایا, فون کسی نے بنایا, استعمال ساری دنیا کر رہی ہے, تو اس پہ کسی نے کوئی پیٹنٹ تو نہیں کرایا ہوا. آپ بہتر کر لو. آپ کا نظام, کوئی نظام بھی کنٹمپرری ہے ہی نہیں ہے جی, اس کا عصر حاضر کے ساتھ کوئی جوڑ ہے ہی نہیں ہے. اینڈ آن ٹاپ دو چیزیں جو میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں, پرائمری ایجوکیشن اور پاپولیشن مینجمنٹ. آپ نے ابھی بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی یہ بات کی ہے جی, کہ پاپولیشن مینجمنٹ اگر وہاں کیوں وہ مسلمان نہیں ہے, وہ بھائی اعتدال میانہ روی ہے, کنٹرول کرو اس کو.